چائنیز, اور پھر آپ اس کو نفع دیتے رہیں گے. تو جب آپ بجٹ ڈیفیسٹ کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. اس کو اکنامکس میں ٹوین ڈیفیسٹس کہتے ہیں کہ جتنا بجٹ ڈیفیسٹ زیادہ ہوگا اتنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہوگا. تو اگر آپ 6 ہزار ارب روپے کے بجٹ ڈیفیسٹ کریں گے تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کریں گے. تو اب اس سال ہم 7500 ارب روپیہ ٹیکس لیں گے. اب میں اس سال کے بجٹ کی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ 7500 ارب روپیہ ٹیکس لیں گے, 4500 ارب روپیہ اس میں صوبوں کو دے دیں گے, اور آپ کے پاس 3000 ارب روپیہ وفاقی حکومت کے پاس رہ جائے گا. وفاقی حکومت کا خرچہ جو ہے وہ اس سال تقریباً 10,500 کا ہے, تو 7,000 ارب روپے کا تقریباً آپ کو اس سال ڈیفیسٹ ہوگا. اب آپ تصور کریے کہ اگلے سال جو ہے وہ آپ کا بجٹ جو ہے اس میں ٹیکس کلیکشن ڈبل ہو جائے, جو کبھی بھی ممکن نہیں ہے, لیکن آپ تصور کریں کہ ڈبل ہو جائے. اور آپ یہ بھی تصور کریں کہ ایک بھی پیسے کا خرچہ نہ بڑھے, جو بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ 20-30% مہنگائی ہے, لیکن آپ اسیوم کر لیں. تو اگلے سال ہم کو ٹیکس میں ملیں گے 15,000 ارب, جس میں سے آپ 60% صوبوں کو دیتے ہیں تو 9,000 ارب دے دیا آپ نے, آپ کے پاس 6,000 ارب رہ گئے. لیکن آپ کا خرچہ تو پھر بھی 10,500 کا ارب کا ہے, تو پھر بھی آپ کو 4,500 ارب کا ڈیفیسٹ رہے گا. یہ جو لانگ ٹرم انسسٹینیبل ڈیفیسٹس ہو گئے, جب تک پاکستان اس کو ختم نہیں کرے گا پاکستان اس بھور سے نکل ہی نہیں سکتا ہے. اور میں سوچ ہی نہیں سکتا ہوں کہ آپ اس ٹیکس سٹرکچر کے اندر ڈبل بھی کر لیں ریونیو, 3 گنا بھی ریونیو کر لیں, آپ اس بھنور سے نہیں نکل سکتے. اس لیے پاکستان بہت لمبے مسئلے میں پھنس چکا ہے, اور جب تک پاکستان کے اندر ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی بہت نہیں بڑھائیں گے, کم از کم 15% نہیں کریں گے, اور ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی نہیں بڑھائیں گے اور 15% نہیں کریں گے, تو ہم اس مسئلے سے نہیں نکلیں گے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 25 ارب ڈالر دنیا کو دینے ہیں ہر سال, اس نے ہم کو یہاں سے جکڑ لیا ہے. مطلب دیر از نو اسکیپنگ دیٹ. اور یہ آپ نے ہر سال جو ہے اب آپ کو ڈیفالٹ سے بچانے کی کوشش ہوگی. جب میں بھی وزیر خزانہ تھا اس بار, تو میری کوشش حالانکہ یہ ہونی چاہیے کہ انفلیشن کم کرو, میری کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ گروتھ بڑھاؤ, لیکن میری کوشش تو یہ تھی کہ ڈیفالٹ سے روکوا لیں. اور ابھی بھی ہم یہی کشمکش میں ہیں, اور اگلے سال بھی یہ کشمکش میں ہوں گے, اور اگلے 2 سال تک یہ کشمکش میں ہوں گے, اور ایک اور IMF کے پروگرام میں جائیں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کشمکش سے نکل سکیں گے unless and until we do radical reforms, including the structure of the budget and including a lot of other things that I will talk about. And the reason is ہم یہاں پہ اس لیے پہنچے ہیں کہ ہم نے 60,000 ارب 55,000 ارب روپے کا خرچہ کیا ہے, اپنے لوگوں کے اوپر سپوزٹلی لگایا ہے, مگر ہم نے کیا, we have nothing to show for it. ہمارے پاس آج مہنگائی اس لیے کہ پاکستان میں پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھی. ہم یہ ملک کے اندر ہم کوئی ایک چیز نہیں کر سکتے, ہماری گورننس اتنی بری ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, BC صاحب نے بات کی پاپولیشن پلاننگ کی. ہم یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو 20 سالوں سے پتا ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن انسسٹینبلی تیزی سے بڑھ رہی ہے. کم از کم 2-3 سینسس سے پہلے ہم کو ویک اپ کال آئی ہے کہ یار پاپولیشن پلاننگ کرو, بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. 30 سالوں کے اندر ہم نے ایک نان آرگینکلی یا حکومت کے انٹرونشن سے 0.1% بھی ہم پاپولیشن نہیں کم کر سکے. بنگلہ دیش جب ہم سے الگ ہوا تھا تو ان کی پاپولیشن 55% تھی, ہماری 45, ان کی 45 تھی, ہماری 50 تھی. آج وہ 16 کروڑ پہ کھڑے ہیں, ہم 23 کروڑ 44 لاکھ پہ کھڑے ہیں. ون بگ ڈفرنس بٹوین اس اینڈ بنگلہ دیش ہے کہ انہوں نے پاپولیشن پلاننگ کری. تو ایک میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ پاپولیشن پلاننگ 20-25 سال سے لوگوں کو پتا ہے, حکومت پیسے بھی خرچ کرتی ہے, 0.1% فرق نہیں کر سکی ہے. آپ ایگزامپل لے لیں ٹیررزم کا. One reason Pakistan has not been able to export anything, اور کوئی $30 بلین کا ایکسپورٹ اس اکانومی میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم یہ ایکسپورٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ایکسپورٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ کوئی آدمی پاکستان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ چلے جائیے لاہور کی بڑی ہوٹلوں کے اندر, آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی آپ کو فارنر نظر نہیں آئے گا. Can you imagine کہ ڈھاکہ ایئرپورٹ has a lot more airlines coming, foreign airlines coming than Karachi, Lahore and Islamabad combined. کون سی فورن ایئر لائن ادھر آتی ہے, کون سے فارنرز ادھر آتے ہیں؟ کوئی ایکسپورٹر مجھے بتا دے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کھوکر صاحب, کہ کتنی مرتبہ ان کے بائرز آتے ہیں امریکہ سے یا یورپ سے پاکستان آنے کے لیے. وہ کہیں گے دبئی آ جاؤ, وہ کہیں گے بینکاک آ جاؤ, ہم پاکستان نہیں آئیں گے. ایک پاکستان میں $1 انویسٹمنٹ نہیں آتا, فورن انویسٹمنٹ جو ایکسپورٹ کے لیے ہو. پاکستان میں کون سا فورن انویسٹمنٹ آتا ہے؟ جس شخص کو پاکستانیوں کو بیچنا ہوتا ہے, یعنی کہ اگر موبائل فون کی سروسز آپ کو پاکستانی کو بیچنا ہے تو آپ جائز کا فون یہاں پہ لگائیں گے, جائز کی سروس یہاں کریں گے. اگر آپ کو گاڑی بیچنی ہے, ٹوئٹا گاڑی بیچنی ہے, تو آپ ٹوئٹا کی فیکٹری ادھر کھولیں گے پاکستانیوں کو بیچنے کے لیے. لیکن جو ویتنام میں ایکسپورٹ آتا ہے کہ وہ ویتنام سے بنا کے دنیا میں بیچتے ہیں, وہ ایکسپورٹ نہیں آتا. صرف سیمسنگ کا ایکسپورٹ ویتنام سے موبائل فون کا $68 بلین کا ہے,
اور یہ پاکستان اور ویتنام کا 92 میں ایکسپورٹ برابر تھا، آج ان کا 300 بلین کا ایکسپورٹ ہے، ہمارا 30 بلین کا ہے. شیورلی ہمارے جو انٹرپرینورز ہیں اتنے تو کچے نہیں ہیں، اتنے تو ویک نہیں ہیں. یہ گورنمنٹ پالیسیز ہیں. ایک پیسے کا ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکے بلکہ کم کیا ہے. 1999 میں ہم 0.18% دنیا کا ایکسپورٹ کرتے تھے. 1999 میں 0.18% دنیا کا ایکسپورٹ کرتے تھے، آج 0.12% کر رہے ہیں. 2008 میں ہم 2002 میں ہم 16% ہماری ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی تھی، کہ ہماری جی ڈی پی کا ہم 16% ایکسپورٹ کرتے تھے. آج ہم 8.8% یا 9% کرتے ہیں. ہم نے ایکسپورٹ کم کیا ہے. اور حکومت ہر سال آپ کو یہ کہتی ہے، ہر حکومت، یہ وزیر اعظم سابق بیٹھے ہوئے، ہر حکومت یہ کہتی ہے، سب ٹرائی کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھا، ایکسپورٹ ہم کم کرتے ہیں. تو یہ ہماری زیرو ہے. ایک پیسے کا ہم ایف ڈی آئی نہیں لا سکتے. جس کو پاکستانی کو نہیں بیچنا ہے، پاکستان از ناٹ اے چوائس ڈیسٹینیشن فار اینی کنٹری، اینی کمپنی. تھنک اباؤٹ دس، کہ کوئی کمپنی جس کو ایکسپورٹ کرنے ہیں جوتے ایڈیڈاس کے یا نائکی کے، کوئی ویتنام چلے جاتا ہے، کوئی کمبوڈیا چلے جاتا ہے، کوئی بنگلہ دیش چلے جاتا ہے، کوئی کہیں چلے جاتا ہے. پاکستان میں کوئی بھی نہیں آتا. پاکستان سے جو ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ پاکستانی کرتے ہیں. کوئی فارنر آ کے یہاں پہ انویسٹ نہیں کرتا. بنگلہ دیش میں جا کے دیکھیں گے، ٹیکسٹائل ملز آر اونڈ بائی کورینز، گارمنٹ کمپنیز آر اونڈ بائی کورینز اینڈ چائنیز. ناٹ ان پاکستان. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تعلیم کی. 20-30 سال سے تعلیم کا مسئلہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، رائٹ. پاکستان کے اندر ایوریج بچہ حکومت کی اسکول میں پڑھنے والا میتھ میں بھی فیل ہوتا ہے اور سائنس میں بھی فیل ہوتا ہے. ہی فیلز بوتھ ان میتھ اینڈ سائنس. میتھ میں 27 نمبر ہیں اور سائنس میں 31 نمبر ہیں. پاکستان کے اندر 35,000 مدارس ہیں، شاید پتہ نہیں ہے، کہ حکومت 10-20 سالوں سے کوشش کر رہی ہے کہ ان کو رجسٹر کرائیں. آپ 12,000 رجسٹر ہوئے ہیں. 35,000 میں سے صرف 12,000 رجسٹر ہوئے ہیں. ہم رجسٹر نہیں کر پا رہے. ہم کو نصاب تو کر ہی نہیں سکیں گے کہ کیا پڑھا رہے ہیں کیا نہیں پڑھا رہے ہیں. حکومت کی اسکولیں آپ دیکھ لیجئے. میں نے ایک تجویز دی تھی کہ ایک واؤچرز دے دیں. پیرنٹس کو حکومت خرچ کرتی ہے پنجاب میں 31,000 روپیہ یا 32,000 روپیہ سال کا فر اسٹوڈنٹ کے اوپر. کے پی اور سندھ میں وہ 40,000 روپے خرچ کرتے ہیں وداؤٹ اینی بیٹر ریزلٹس، ورس ریزلٹس ان فیکٹ. اینڈ بلوچستان میں وہ حکومت جو ہے وہ 60,000 روپے خرچ کرتی ہے فی بچہ، اگین وداؤٹ بیٹر ریزلٹس. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب بچے کے اوپر آپ 5,000 روپیہ خرچ کر رہے ہیں مہینے کا، اس بچے کے پیرنٹس کو واؤچر دے دیں کہ یار تم کسی پرائیویٹ اسکول میں ڈال دو، اگر تم کو ڈالنا ہے ہم 5,000 روپے تم کو دے دیں گے. اور نہیں تو پبلک اسکول میں پڑھتے رہو، بسم اللہ. اگر پبلک اسکول اچھی ہے تو پبلک گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتا رہے گا، اچھی نہیں ہے تو پیرنٹس کو چوائس دے دیں. اس پہ بڑا مجھے پش بیک آیا ہے، اور انگریزی کالمسٹ میں لوگوں نے اب کالم میں لکھا ہے میرے خلاف، جو خود لوگ اچھی اسکولوں میں گئے، میں نام نہیں لیتا ہوں، وہ بڑی مجھے پش بیک کر رہے ہیں کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ. بھائی حکومت کی ذمہ داری ہے، پیسے دے دو. حکومت تو نہیں پڑھا سکتی ہے. آپ لیٹر آج بھیجتے ہیں تو پوسٹ آفس سے کتنے لوگ لیٹر بھیجتے ہیں اور ٹی سی ایس سے کتنے لوگ لیٹر بھیجتے ہیں، وہ دیکھ لیجئے. تو اگر آپ کو کوئی پوسٹیج اسٹیمپ دے دے حکومت تو بات تو وہی ہے. لیکن حکومت 20-30 سال سے کوشش کر رہی ہے کہ نصاب کا، ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ اچھا کرے. حکومت فیل ہو گئی. تو گورننس ایجوکیشن میں بھی فیل ہو گئی آپ کی. ہائر ایجوکیشن کو ہم نے تباہ کر دیا ہے. ہمارے پی ایچ ڈیز پلیجرائزم کے ماسٹر ہیں. ہم نے ایچ ای سی کے اندر سیاست شروع کر دی. لیکن ابھی آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا پرابلمز آف دا ماسز اینڈ ناٹ ویری فیو. اس کے بعد پاکستان میں 15-20 سال سے مسئلہ اسٹنٹنگ کا.